اگر ہم آپ کو تنقید کرتے اور تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں تو جناب اسپیکر وہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے 99 اسم شریف کے نیچے کھڑے ہو کے آئین کے آرٹیکل 65 کے نیچے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہے, اور اس حلف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے. اس حلف میں کہا ہے کہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے, ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, ہم اس کا دفاع کریں گے. تقریروں سے ریاست مدینہ نہیں بنتی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو عمل کریں. تقریروں سے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, پاکستان عمل سے آزاد ہوا تھا. وزیر اعظم عمران خان کا عمل اور ان کے سابق لیڈر صاحب کے عمل, پاکستان کے آئین کی بات کی, میں 100% کہتی ہوں کہ اس ایوان میں نے بھی پاکستان کے آئین پہ قسم کھائی کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اس آئین کی پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے. اور ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ, وہ آئین کے مطابق فیصلے دیتی ہے. تو پاکستان کی سب سے ہائیسٹ کورٹ جس کا نام سپریم کورٹ ہے, اس نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کو جو 6 ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, ان میں سے ایک کیس پہ ان سے 40 سال پرانی پرچیاں مانگی گئیں, 60 ٹرانزیکشنز کی ڈیڈز انہوں نے پیش کی, اور اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کو صادق اور امین کہا اور ان کو کلیئرنس دی. اب آ جائے جی اسی سپریم کورٹ پہ پاناما کا کیس آتا ہے. اسی سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب, چیف جسٹس صاحب, ذکر فرماتے ہیں سسیلین مافیا کا, اور اس کا کمپیریزن کرتے ہیں جن لوگوں کی بات, یہ ابھی ایک لمبی لسٹ انہوں نے سنائی, ان میں سے چند لوگوں کے نام اس میں آئے جن کو کمپیریزن کیا اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سسیلین مافیا سے, اور پھر وہی سپریم کورٹ ان کو کنوکٹ کرتی ہے اور پاکستان کی جیل کے لیے ان کا نام دیا جاتا ہے. تو اب یہ تو سپریم کورٹ آئین کے مطابق کام کر رہی ہے, اس میں نہ ہم نے کوئی احتساب کیا ہے, احتساب آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے کیا ہے. تو واقعی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ عمل کر کے آئے کہ دنیا حیران ہے. جس چیز کو پاکستان میں کیا پوری دنیا نے کہا امپاسبل, اور ان کی تو حکومتیں تھیں, انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس کی طرف جانے کا. شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل وہ اس پاکستان کی غریب عوام کے لیے بنا تھا, جس کو سب امپاسبل کہتے تھے, اس شخص نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور اس کو پاسبل کر کے دکھایا, اور آج پوری دنیا کی تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس کو اکثر ہمارے جو خادم اعلیٰ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, لیکن جب ان کے بنائے ہوئے ہسپتالوں میں مریض لے کے جائیں آگے پتہ چلتا نہ ڈاکٹر ہیں, نہ کوئی کیپیسٹی ہے, نہ کچھ اور ہے. فار انسٹنس میرا تعلق ہے, میں ہمیشہ بتاتی ہوں اور میرا فرض میں بتاتی رہوں گی, ساؤتھ پنجاب کی تحصیل, سب سے پرانی تحصیل, سب سے بڑی تحصیل اور سب سے زیادہ انڈر ڈیولپ تحصیل احمد پور شرکیہ سے, اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ بھاولپور کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ٹرشری کیئر کا لگتا ہے وہ BVH ہاسپٹل ہے. ایک کارڈیالوجی سینٹر بنایا, اوپننگ ہوئی جناب, 1.5 ارب روپیہ لگایا اس پہ, 1.25 ارب جی. کارڈیالوجی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. میں بڑی خوشی گئی کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ان کی دور حکومت میں نہ علاج کی سہولیات ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہوا, تو میں کارڈیالوجی سینٹر ضرور جاتی ہوں اس چکر میں کہ کسی اور کا باپ اس دنیا سے علاج معالجے کی وجہ سے نہ جا سکے. ہمارا کم از کم اتنا فرض ہے کہ اس دور حکومت میں ہم اس کو انشور کریں. اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں گئی, چیک کیا, انہوں نے کہا جی 15 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, لیکن صرف ابھی تک ہاسپٹل کی بلڈنگ موجود ہے, ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ نہیں ہے, نہ ارینج کیا گیا, اور بلڈنگ بند پڑی ہے. تو آپ نے اگر ٹھیکے لے کے بلڈنگیں بنا دیں اور اس میں نہ ڈاکٹرز اور نہ کوئی اور انتظام کیا تو کیا فائدہ اس کا. الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ یہاں سے جو ہمارے کنوکٹڈ کرمنل صاحب ہیں ان کو بھی پھر علاج کرانے کے لیے لندن ہی جانا پڑا, اپنے بنائے ہوئے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل میں وہ علاج نہیں کرا سکے. IMF کا جو یہ بجٹ ہے, میں تو اس کو IMF بجٹ کہوں گا, اور موجودہ حکومت goes without saying پچھلے 2 عرصے کے دوران this is the 4th budget. This is the 4th budget of the present government. And unfortunately یہ بجٹ بھی
پاکستان کے منتخب لوگوں نے نہیں بنایا. ڈاکٹر حفیظ شیخ کون ہے؟ اور یہاں پہ بات ہوئی خواجہ آصف صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر صاحب نے جو فرمایا وہ درست کہا کہ پاکستان کو کیا وہ لوگ چلائیں گے جو عوام جن کو منتخب کر کے اس 22 کروڑ لوگوں کے ایوان میں بھیجتی ہے کہ سلیکٹڈ لوگ پاکستان کو چلائیں گے؟ مجھے یہ پاکستان کا آئین ہے اس میں دکھا دیں کہ کہاں مشیر وزیر اعظم کا اس پارلیمان کو جواب دے ہے. جس آئی ایم ایف کی یہ اتنی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے سوال پوچھ رہی ہوں اور یہ ریکارڈ پہ کر لیجئے. پاکستان کا 21 دفعہ کا پروگرام آئی ایم ایف کا 18 دفعہ انہوں نے لیا. کیا اس وقت یہ یا ان کی پالیسیاں ملک دشمن تھیں؟ کیوں گئے یہ آئی ایم ایف کے پاس؟ ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس ریجن میں انڈیا کے ساتھ. ایک دفعہ اس نے آئی ایم ایف سے جا کے پروگرام لیا اور اس کے بعد وہ اسے ایگزٹ کر گیا اور ان کی اکانومی سٹیبلائز ہو گئی. اتنے بڑے بڑے سائنسدان، اتنے ان کے عمل زبردست، اتنی ان کو ہر چیز کا ایکسپیرینس، اپنی انڈسٹری 1 سے 50 پہ چلی گئی. کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی ہر اینٹی کو انہوں نے ڈبویا اور خسارے میں لے کر آئے؟ میں ان کو صرف اتنا بتا دوں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہو یا رضا باقر صاحب ہو، پاکستانی اوریجن ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان سے اتنے قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو باہر بڑے بڑے ادارے ہائر کرتے ہیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے یا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کی قومیت پہ اور ان کے آپ محب وطن ہونے پہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور ان کو غدار کہتے ہیں. اور میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ جب آپ ان 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے انڈر اوتھ ہوتے ہیں تو آپ کس حیثیت سے پاکستان کے ڈیفنس کے منسٹر ہوتے ہیں، اقامے رکھیں باہر کے، اور 16 لاکھ روپے آپ ماہانہ تنخواہ لے رہے ہوں، جبکہ آپ نے یہاں پر اوتھ لیا وہ اس ایوان کا؟ تو آپ اپنے بارے میں پہلے جواب دیں. اور آپ کے تو لیڈر کے دونوں بیٹے اسی کوئین کی قسم کھا کے یو کے شہری ہیں. کس حیثیت سے آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ 600 ارب روپیہ کا ایک دفعہ شارٹ فال ہوا تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے ہائی لائٹ کیا تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینیں چل گئیں. ٹیکس شارٹ فال ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ٹیکس شارٹ فال کی ایک سمری ہمارے پاس یہ موجود ہے، یہ جو فیڈرل بجٹ کی بجٹ ان بریف ہے، اس کے پیج نمبر 9 پہ پتہ لگتا ہے ہمارا انکم ٹیکس جو ہے اس میں ہزاروں اربوں روپوں کا کمی واقع ہوئی ہے. کیپٹل ویلیو ٹیکس میں ہوئی ہے، سیلز ٹیکس میں ہوئی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں ہوئی ہے، کسٹم ڈیوٹی میں. کون کون سے ہیڈ کی بات کروں جہاں پہ ٹیکس کا شارٹ فال ہے؟ ہماری جی ڈی پی جو ہے جناب اسپیکر مائنس میں. آن گاڈز گرین ارتھ نیور لسن دس کہ کسی ملک کی جی ڈی پی مائنس میں چلی جائے. 5.8 پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا جس کو یہ کرپٹ کہتے ہیں. وہ نواز شریف 5.8 پہ چلا گیا، یہ اب اس کو -2 پہ لے کر آئے، -4 پہ ابھی مانا ہوا ہے. یہ -4 بھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر، یہ -2 پہ آئے گا. میری تو دعا ہے، ہم تو دعا کریں گے کہ پاکستان کی عوام کا بھلا ہے، کیوں نہ یہ اچھی فگرز دیں، اچھے سکورز دیں، ڈیلیور کریں. کیونکہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ نا، پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جس سے بھی ہو، پر بھلا تو ہو. پر کیپٹا انکم $1600-1700 پہ تھی، 1100 پہ آ گئی. بجٹ ڈیفیسٹ 4300 سے بڑھتا 2300. سرکولر ڈیٹ پہ جناب اسپیکر دیکھیں 1200 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 2400 ارب. وہ کہتے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ کہتے چاہے وزیر اعظم کرپٹ ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہون کیڑا وزیر اعظم ہے؟ اس کا مطلب آپ کی بات درست تھی کہ اگر وزیر اعظم کرپٹ ہو تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے جو ٹیکس لوگ نہیں دے رہے وزیر اعظم کرپٹ ہے. ہمارے لوکل ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، آج کل بھگوڑے ہیں اور پاکستان کی عدالت سے بھگوڑے ہیں، جن کا نام اسحاق ڈار ہے. اور ابھی جو کلیگ میرے بات کر رہے تھے انہوں نے ان کا نام جان بوجھ کے مینشن نہیں کیا. اور تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے جو اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، ان کے جہاز میں بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب اس پاکستان سے فرار ہوئے اور جن کو کورٹس نے سمن جاری کیے ہوئے اور مفروض ڈکلیئر کیا ہوا اور ان کی پراپرٹیز بھی کانفسکیٹ کرنے کا آرڈر کیا تھا. ان کا ذکر کرنا یہ اکثر بھول جاتے ہیں. وہ پاکستان کی معیشت چلاتے رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں حالات کیا ہیں. آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنرز کو کنٹرول کرنا، نان انڈیپینڈنٹ
पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग, और जिसकी वजह से आपके रिजर्व्स ड्रॉप किए, $18 बिलियन से आप 10 से भी नीचे ले आए, और पाकिस्तान डिफॉल्ट के वर्ज पे नहीं था, ऑलरेडी ड्रॉप यहाँ पे ये कर चुका हुआ था डिफॉल्ट। ये वजीर आजम इमरान खान का अमल था जिन्होंने खामोशी से वो 8-10 महीने खामोशी से गुजारे और किसी को हवा नहीं उस टाइम पे लगने दी, और जाके लेकर प्लीज जी, आपका टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं प्लीज चेयरमैन साहब मुझे थोड़ा सा जवाब देने दें और टाइम दें प्लीज। अच्छा, अब उस पे आप जरा सिर्फ ये देख लें कि जो हमारे साइंसदान हैं मफरूर, उन्होंने $24 अरब झोंक के पाकिस्तान की मार्केट में और डॉलर को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, किए रखा 105 पे, जिसका नतीजा ये निकला कि आपका रुपी एक्सपेंसिव था, डॉलर सस्ता था, और रिजल्ट क्या हुआ कि इंपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स आपकी ड्रॉप कर गई, और रिजर्व सारे आपके गिर गए। अब हमने क्या किया, आके हमने ये किया कि जीरो बोरोइंग की, ये जो इंपोर्टेड की बात करते हैं आईएमएफ के, जो आईएमएफ है उस पर भी बात करूंगी, मुझे टाइम उसके लिए चाहिए। हमने जीरो बोरोइंग की पॉलिसी की है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो एक्चुअल आपका एक्सचेंज रेट बनता है वो होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर आप अपना रुपी रखेंगे तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ कि फिगर्स आप दिखाते रहे, एक्चुअली में जो तबाही मची हुई थी वो सबको पता है। अभी भी हमें यह पता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि करीबी दोस्त हैं जो उसको लेना चाहते हैं, और जुल्फी बुखारी का जिस तरह उसमें रोल है, हु इज ही? जुल्फी बुखारी तो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है जनाब स्पीकर, ही इज अ ब्रिटिश नेशनल, ही इज अंडर ओथ ऑफ लॉयल्टी विद द क्वीन, नॉट अंडर द ओथ ऑफ लॉयल्टी विद पाकिस्तान और विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बहनें और वो सब यही इसी सरजमीन के बाशिंदे भी हैं और इस धरती के वो बेटे हैं। अगर उनका बाहर बिजनेस रहा है, जो कि ये तो बहुत फख्र से बताते हैं, तो उसी के जवाब में मैं इनसे कहूंगी कि अकामे रखने वाले अपना अपना जवाब दें। ज़राअत पे भी बात करूंगा। ये टिड्डी दल जो ये मसला जब शुरू हुआ तो पिछले साल की तकरीरें निकाले, ऑन रिकॉर्ड है, जब कहा जाता था कि स्प्रे कर दें, जब ओमान से चलती है तो पता चल जाता है कि ओमान से चल पड़ी है टिड्डी और आएगी बलूचिस्तान के रास्ते से होती, ईरान से, मिडल ईस्ट से होती पाकिस्तान आएगी, और जिन जिन सूबों में जाएगी सबको पता है। वो कम से कम वो टाइगर फोर्स इधर बॉर्डर पे खड़ी कर देते, वेली जो फिर रही है टाइगर फोर्स, उससे टिड्डियां भगवा देते। 200 अरब रुपए की पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान में कहत पड़ सकता है। ये एक सीरियस इशू था। किसानों के लिए क्या रखा है इस बजट में? टिड्डी दल की बात की, काश के पाकिस्तान के जो इदारे 550 अरब रुपए में जो 6 टॉप एंटिटीज हैं, इंक्लूडिंग स्टील मिल और पीटीवी, और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान रेलवे, इन सब के जो 750 अरब खसारे में गए, इसके अलावा भी बहुत हैं। इसी तरीके से जो टिड्डी दल को जिसने रिस्पॉन्ड करना है पंजाब के लेवल पे या दूसरे लेवल पे, वो मशीनरी आप खत्म करके चले गए। इस 4 महीने के क्राइसिस में ये जो अभी आया है, सारी मशीनरी रिवैम्प की है, 50 अरब रुपया इस तरफ गया है, 10 अरब एक्स्ट्रा, 1 मिनट जी, 10 अरब एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर को, और इसको हम पूरा कर्ब आउट कर रहे हैं।